سر اس علاقے کا موسم تبدیل ہو رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ جپیاں ڈالتا رہا 25 سال بھارت کے ساتھ. کلنٹن کے وزٹ سے یہ کام شروع ہوا تھا اور ابھی ٹرمپ کہتا ہے آئی لو پاکستان. تو یہ ایک موسم کی ایسی تبدیلی ہے کہ بعض اوقات پریشانی بھی ہوتی ہے. لیکن آج تو 25% انہوں نے ٹیرف بھی عائد کر دیا انڈیا کے اوپر. گوئنگ فارورڈ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں مجھے تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ بڑی خوشائن چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ ہماری عسکری کامیابی سے ہوا ہے. یہ ہماری جو ڈپلومیٹک کامیابی ہے یہ بھی عسکری کامیابی کی بیک کے اوپر آئی ہے. اگر ہم یہ جنگ برابر میں چھوٹ گئے ہوتے اور پھر ہم امن کی بات کر رہے ہوتے تو پھر بالکل ہماری پوزیشن اکثر مختلف ہوتی. اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے جتنی مرتبہ بھی ہمارا تنازع ہوا ہے بھارت کے ساتھ، آپ نے دیکھا کہ آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی. اس مرتبہ کسی ایک ملک سے آپ نے آواز سنی ہے؟ تقریباً ہر جگہ پہ یہی ایک پیغام گیا ہے کہ جب انہوں نے یہ پہلگام کا وہ جو بھی میں اب کیا کہوں تھا تو افسوسناک واقعہ، لیکن جب وہ واقعہ ہوا تو پاکستان نے ان کو کہا کہ بھائی ہم آپ ایسا کیجئے، ثبوت دے دیتے ہیں یا آپ ہمیں ثبوت دے دیں اور ہم اس کے اوپر تحقیق کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم تو جنگ کریں گے. تو پاکستان نے کہا نہیں چھوڑیے جنگ ونگ کیا کریں گے، آپ ایسا کیجئے کہ آپ کسی انٹرنیشنل ادارے کو وہ تمام ثبوت اور شواہد دے دیں تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ پاکستان کا نام کیوں بلا وجہ لے رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم جنگ کریں گے. ہم نے کہا اچھا چلا ایسے کیجئے کہ آپ کسی دوست ممالک جن پہ آپ کو اعتماد ہے ان کو شواہد دے دیں جن پہ ہم پہ بھی اعتماد ہے. آپ ایک بڑی اقتصادی طاقت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لیکن ہمارے بھی بہت سے ممالک سے بڑے اچھے برادرانہ تعلقات ہیں، تو ان کو ایک جگہ پہ ثبوت ہمیں مل جائے تاکہ ہمیں بتائیں کہ آپ یہ الزام تراشی کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے. انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے. تو پھر ہم نے کہا کر لیں آپ جنگ. تو جب جنگ کر لی اور اتنی مار کھائی، اور وہ جو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ان کے جہاز گر گئے تھے، پھر ان کے ایک وہ مونچھوں والے پائلٹ تھے جو ہم نے واپس کیے، تو وہ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا مودی صاحب نے کہا جی ابھی نندن صاحب. تو پھر اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ اگر کہیں ہمارے پاس رافیل ہوتے تو اس دفعہ تو چڑیوں کی طرح رافیل گرے. بھائی ایسے لگتا تھا کہ پاکستان کے لوگ ایئر گن بچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چڑیاں گرا رہے ہیں. تو نہ آپ کا رافیل رہا، نہ آپ کی کوئی عزت رہی. آپ نے ایک وہ اسموک اینڈ مرر کا ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ ہم دنیا کی 5 گنا بڑی فوجی طاقت ہیں اور 8 گنا زیادہ پیسے خرچتے ہیں. تو نہ آپ کے پیسے کسی کام آئے، نہ آپ کی فوج کسی کام آئی، نہ آپ کے رافیل کسی کام آئے، نہ آپ کے S-400 کسی کام آئے. آپ نے کہا کہ پاکستان سے پرندہ پر نہیں مار سکتا. 4-4 6-6 گھنٹے ہمارے ڈرون جو ہیں آپ کے چھتوں کے اوپر اڑتے رہے، جہاں ہم نے چاہا میزائل داغا. تو پہلے ہی ہماری بات سن لیتے. ہم تو شروع ہی امن سے ہوئے تھے. آپ نے کہا نہ جنگ، تو جنگ کرنے کے بعد بھی پھر آخر میں آپ کو بات ماننی پڑی امریکہ کی اور امن کی طرف ہی آپ آئے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ جہاز آپ کے گر رہے تھے. لیکن ہم نے پہلے بھی امن کہا، ہم نے جنگ بھی جیتی اور اس کے بعد میں بھی امن کہا. اور یہی جو ہے میں سمجھتا ہوں ہماری کامیابی ہے ڈپلومیٹک، اور یہی وہ چیز ہے جس کو پوری دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے. یہی وہ بات ہے جس کو پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں وی آر ناٹ کمنگ فرام پوزیشن آف ویکنس اور ایروگنس، وی آر کمنگ فرام اے پوزیشن آف کانفیڈنس. ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے جنگ میں انہیں مات دی. ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو کہتے تھے ہمیں کہ روایتی جنگ میں آپ کو نہیں آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، تو وہ آپ نے روایتی جنگ کا نتیجہ دیکھ لیا. اس وجہ سے وی کمنگ اللہ کے پہلے تو شکر گزار ہیں بہت زیادہ. اس کے بعد یہ جو کانفیڈنس ہے، جو ہیوملٹی ہے، اور اس کے ساتھ جو مضبوطی ہے، اور پھر بھی جو امن کا پیغام ہے، یہ پوری دنیا میں ریزونیٹ کر رہا ہے. اور یہی ہماری ڈپلومیٹک